ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے تمہاری کمپنی کے آفس کے مین گیٹ کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے اپنا خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد اس شخص نے اپنے علاقے کی جامع مسجد کے امام سے رابطہ کیا اور اسے اپنا خواب سنایا۔ امام مسجد نے کہا اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرا دو۔ اگلے روز اس شخص نے اپنی کمپنی کے ایک ملازم سے کہا اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرو۔ بزنس مین نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے اس طرح سے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں اور میں اس لیے تمہارے لیے یہ نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ تب پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین کا اصرار بڑھنے لگا اور وہ اسے سمجھانے لگا میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارے اخراجات میرے ہوں گے، خرچ میرے ذمہ ہوگا۔ خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آؤ گے اور اس دوران تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے۔ مقررہ وقت پر جب وہ دونوں ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی عیاں تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے، انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا، حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش نے بزنس مین سے مخاطب ہو کر کہا دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی بھی توفیق ہوتی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا، وہ رو پڑا، یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا، احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ بزنس مین نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد کہا میں جاننا چاہتا ہوں تمہارے شوہر کی کون سی ایسی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا ہے، اسے حرم میں حالت سجدہ میں موت آئی۔ بیوہ نے کہا بھائی، میرا خامد ایک نیکوکار آدمی تو نہیں تھا، اس نے لمبی مدت سے نماز اور روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا، میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس میں ایک عادت یہ ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے لاتا وہ اس بیوہ اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے کے آتا۔ اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور پھر کہتی اے اللہ رب العزت، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ حاصل کلام یہ کہ زندگی تو جیسے تیسے بہرحال گزر ہی جانی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجیے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی سے کی گئی بھلائی بری موت سے بچاتی ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ مجھ گناہگار و سیاکار سمیت ہم تمام مسلمانان عالم کو ہر طرح کی برائیوں سے اپنی پناہ میں محفوظ فرما کر اپنے مسکین و یتیم بیوہ اور ہر ضرورت مند کی ریاکاری سے پاک امداد کرنے کی سعادت عطا فرماتے ہوئے عین صراط المستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ٹھیک اسی طرح بالخیر فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک اینڈ شیئر کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ٹائملی ملتی رہے۔